ایسے ہی تھوک لعاب جو منہ سے نکل رہا ہے اندر جا رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے یا گلوکوز کی بوتل چڑھوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کی اگر ضرورت پیش آئی تو ضرورتاً انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ضرورت کے تحت ہی انجیکشن لگایا جاتا ہے، جیسے کہ بخار زیادہ ہے، بخار کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، یا شوگر کے مریض ہیں ان کو انجیکشن کی ضرورت ہے، انسولین لینا پڑ رہا ہے، تو یہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ اس میں ضرورتاً انجیکشن لگائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر انجیکشن لگائے تو روزہ فاسد نہیں ہے، البتہ اس بلا ضرورت جو ہے اس سے پرہیز کرے۔ باقی رہا مسئلہ یہ گلوکوز چڑھانے کا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں انجیکشن یا گلوکوز چڑھانے کی صورت میں جوف معدہ تک پہنچنے کا امکان نہیں ہے، اس وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ برقرار ہے۔ معاشرتی زندگی سے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ ماں باپ اور اولاد دونوں کے حقوق اپنے اپنے الگ الگ ڈیفائنڈ ہیں، اسی طرح بیوی کے حقوق یا زوجین کے حقوق اور والدین کے حقوق ڈیفائنڈ ہیں۔ ان کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ اکثر گھروں میں اس کے پرابلمز بہت ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بھرپور مطالعہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک، آپ کی مبارک زندگی، آپ کا طرز عمل یہ بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی ماں باپ، جس ایک شخص اب شادی شدہ ہو گیا، شادی شدہ ہونے کے بعد بیوی والا ہے، ایک ہی فیملی میں ہے، یعنی ایک ہی گھر میں ادھر ماں باپ بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو ہر ایک کے حقوق کو برابر خیال رکھے، اور ماں باپ کا جو مقام و مرتبہ ہے ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کا حق ادا کرے، بیوی کا جو مقام ہے اس کے نزدیک اس کے اعتبار سے اس کا بھی حق ادا کرے، اور بچے اولاد جو ہیں ان کا بھی حق ادا کرے۔ ان سب کے حق اگر برابر ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بیلنس برقرار رہے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا یہ عمل مقبول ہوگا، کیونکہ یہ اخلاق حسنہ میں سے ہے، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے کہ ماں باپ کے درجے اور لحاظ کے ماں باپ کے درجے اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے سے پیش آئے، ان کی عزت بھی کرے اور ان کی ضروریات پوری کرتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیوی چونکہ وہ نکاح میں آئی ہے، اس کا بھی نان و نفقہ، اس کے اخراجات اس کے ذمے ہیں، تو اس کے بھی حقوق برابر ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ صرف ماں باپ کی سن کر کے بیوی کو بالکل گرا دے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، جیسا کہ بعض نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ نہیں ہماری ماں نے کہہ دیا تو اب بالکل کچھ نہیں سننے کا ہے۔ تو ان کو بھی سمجھائے کہ یہ بیوی سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں یا اس سے کوئی کمی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو ماں کو بھی سمجھائے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے بیوی کو بھی سمجھائے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کی طرف پورا رجحان ہے اور ماں باپ کو گرا کے بات کرے، ان کی بھی عزت برقرار رکھے اور بیوی کی عزت نفس کا بھی خیال رکھے۔ اس سلسلے میں ایک بہترین راستہ یہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کو عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ عفو و درگزر کا مطلب ہوتا ہے یعنی معاف کر دینا۔ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوئی، ماں نے اس کو کچھ سنا دیا، اب پھر ماں کی طرفداری کر کے اس کو ایک دم اور زیادہ اس پر دباؤ ڈالنا، اس پر ظلم شروع کر دینا، تو اس سے نکاح ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے یا گھر میں ایک الگ فساد کا جڑ بن سکتا ہے۔ اس لیے درگزر کر کے اس کو بھی سمجھائے اور پھر اس کو ماں سے معافی مانگنے کے لیے تیار کرائے۔ اس طرح سے بیلنس برقرار رہے گا۔ اور اگر ماں کی غلطی نظر آ رہی ہے تو ماں کو ڈانٹنا نہیں ہے، نہ پھٹکارنا ہے کہ تم نے زیادتی کی، تم نے کیا ہے، بلکہ عفو درگزر سے بیوی کو سمجھائے کہ تم معاف کر دو۔ یعنی ہر طرف سے اگر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہترین اصول ہے، اس سے سب کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے اور معاشرتی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ نمونے کے طور پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے معاملہ رکھا کہ جن لوگوں نے آپ کو مکہ میں ستایا، تکلیفیں پہنچائیں، ظلم کیا، لیکن جب فاتحانہ شان کے ساتھ پھر واپس جب مکہ آئے تو حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔
سبحان اللہ. تو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، درگزر کرنے کا جذبہ رکھیں. اسی طرح سے ساس بہو کی بھی جو لڑائی گھروں میں ہوتی ہے، میں اپنی ماں بہنیں آئیں تو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ساس اپنی بہو پر ایک طرح سے بہت دباؤ بنانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے. بلکہ بعض عورتیں کہتی، ان کو بھڑکاتی بھی ہیں کہ تم اپنی بہو کو اتنا چھوڑ دے کے رکھے ہو، یعنی دباؤ